والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بیسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگردہ بے پناہ افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نارے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. قادریم نارے یا غوث اعظم زنم دمز مرشد متقی مفتی اعظم زنم. رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین. اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں ہم سب کو عطا فرمائے آمین آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جلسے کی آخری کڑی کے طور پر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پہلے آپ حضرات نے ہماری جماعت کے باوقار ادیب و خطیبوں شاعروں سے بہت کچھ منظومات منصورات سماعت فرما لیے اور خاص طور سے ترتیب کے برخلاف آل رسول شیخ طریقت آلوی علیہ سنت ہمارے اور آپ کے سروں کے تاج قبلہ حضور سید شہزاد میاں صاحب دامت ظلہ العالی پرنسپل دارالعلوم معینیہ دھانے پور گونڈا نہایت سادہ لوگ شخصیت کے مالک ہیں الحمدللہ. بہت ہی پاکیزہ باوقار ہستی کے مالک ہیں جن کی رگوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک دوڑتا ہے. ہمارے اسٹیج پہ ہیں آپ کی نظروں کے اثار میں آپ کی برکتوں کا سامان بنے الحمدللہ جلوہ گر. دلوں کو تعدی اور روحوں کو بالغی بخشیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سعادات کا ہم سب کو غلام بنایا ہے. یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. آپ کے چہروں سے بھی اب یہ بات مترشح ہے، آڑی ترچھی لکیریں آپ کے چہروں پر سخت ہو چکی ہیں. اب میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. شروع سے اب تک کئی بار ذکر خیر میرا ہوتا رہا اور میں رات کے 2:05 میں 5 منٹ کے بعد میری رونمائی عمل میں آئی ہے.
میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں عرض کروں گا. اب مجلس بہت زیادہ طویل گفتگو کی متحمل بھی نہیں ہے. اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. صدیق اکبر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، آبرو اسلام، شان اسلام، ہمارے پیارے آقا و مولا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ کی پیاری بارگاہ میں ہم سب محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر. مجھ سے پہلے آپ حضرات نے الحمدللہ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو سن لی ہے. بس تھوڑا سا ٹائم اور میں بات کو اپنی تمام کرتا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا مدرسہ صدیقیہ رضویہ سے الحمدللہ یہ حفاظ کرام جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن عظیم جیسی دولت سرمایہ بے بہا کو اپنے سینوں میں منتقل کیا. ان کے استادوں نے بڑی محنت کی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے سینوں میں الحمدللہ منتقل ہوئی. ان کے سروں پہ آپ نے بھی علماء کرام سادات اعدام کے مقدس باوقار ہاتھوں سے مبارک دستار کا خوبصورت منظر ملاحظہ فرمایا ہے. اب مجھے بہت سارے موضوعات پر نہیں، بس کسی آپ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، اطمینان رکھیے. جلسہ تو ختم ہو ہی چکا ہے لگ بھگ. اب یہ بس آخری چند باتیں ہیں. ہمارا بند زور سے کہہ دو بس. انشاءاللہ گھڑی دیکھ کے آدھا گھنٹہ سید صاحب قبلہ کے اصرار پر میں حاضر ہو گیا. مبارکباد انہیں جنہوں نے انہیں پڑھایا، مبارکباد انہیں جنہوں نے یہ جلسہ سجایا، اور مبارکباد انہیں جنہوں نے مدرسہ چلایا اور سید صاحب کو بلایا. اب یہ بھی مبارکباد کہ عمران حنفی کو بلایا اور آدھے گھنٹے کا ٹائم آپ سے عمران حنفی نے سوال کیا آدھے گھنٹے کا کہ آپ آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ. صدیق اکبر کی بات چل رہی ہے بہت دیر سے، آپ سن رہے ہیں الحمدللہ خطیبوں سے. صدیق اکبر کون؟ صدیق اکبر دنیا کی وہ شخصیت کہ زمانے میں ہم اور آپ یہ کہتے پھرے کہ ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. مگر صدیق اکبر اس دنیا کی وہ ہستی ہیں جن کو پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ خود اللہ نے دیا. سبحان اللہ. فرماتا میرا اللہ 24واں پارہ ہے، میرا اللہ فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور زور سے اور وہ ذات جو سچائی لائی اور وہ ذات جس نے سچائی کو مانا، اقرار کیا اور تصدیق کی، وہ سب کے سب پرہیزگار ہیں. سچائی لانے والے پیغمبر اسلام اور سچائی کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر. اور زور سے اللہ نے انہیں پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. یہ پرہیزگار ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پارساں ہیں. صدیق اکبر کو متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ خود اللہ نے دیا. 1,24,000 نبیوں اور رسولوں علی نبینا و علیہم التسلیمات العطورہ کے بعد، سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے بعد جنہیں انسانوں میں
اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سعادت، شرافت اور کرامت والا بنایا، وہ انبیاء اور رسول، سبحان اللہ، جو نبوت اور رسالت کے تاجدار رہے، سبحان اللہ۔ سب کے سروں پہ اللہ نے تاج زرین رکھا۔ ان تاج والوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ عظیم رتبے والے صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی پیارے نبی اور نبی کے بعد سارے نبی اور نبیوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑا مقام صدیق اکبر کا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد بشروں میں سب سے زیادہ فضل والے اور سب سے زیادہ شرافت والے اور سب سے زیادہ سعادت اور کمال والے سیدنا صدیق اکبر۔ یہ درجہ جناب والا انہیں مصطفیٰ جان رحمت کی خاص محبت کی وجہ سے ملا۔ فرمایا کہ وہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مرتبے والے ہیں جناب والا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنا کیبنٹ استر کا منتری بنایا۔ زور سے بولو، اور زور سے۔ اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، پوری دنیا میں وزیر اعظم کی حیثیت سے اللہ نے مدینے والے مصطفیٰ کو بھیجا۔ شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ، حاکموں کا حاکم اللہ، اور اس پوری دنیا میں یونیورسل پرائم منسٹر کی حیثیت سے اللہ نے مدینے والے مصطفیٰ کو بھیجا۔ اللہ سلطان، نبی وزیر اعظم، زور سے جناب والا، نبی وزیر اعظم، جناب یونیورسل وزیر اعظم، یونیورسل پرائم منسٹر اور ایسے پرائم منسٹر ہیں جناب والا۔ ہم دنیا کے منتریوں کو جناب والا نہیں جوڑ سکتے، نہیں تلنا کر سکتے، یہ کہاں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت ایسے وزیر اعظم کے جدھر چلے گئے رحمت ساتھ ساتھ جاتی ہے، برکت ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ جناب والا بیماریوں کے گھر سے گزر جاتے ہیں تو مدینہ بن جاتا، کھاری کنویں سے گزر جاتے ہیں تو خدا کی قسم وہ جناب والا میٹھے کنویں ہو جاتے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ پوری دنیا کا وزیر اعظم اللہ نے مدینے والے مصطفیٰ کو گھوشت فرمایا۔ یہ اسی دن ہو گیا تھا جناب والا جس دن حضور پیدا ہوئے تھے۔ میرے اللہ نے جبرائیل امین کو آرڈر فرمایا تھا کہ 3 جھنڈے لگا دے جبرائیل، ایک زمین کے 0 پوائنٹ پہ لگا دے، ایک زمین کے سینٹر پہ لگا دے، زمین کے اینڈنگ پوائنٹ پہ لگا دے، تاکہ زمانے بھر کو خبر ہو جائے کہ پیاروں پہ راج کرنے والے نوابوں کی نوابی گئی، اب وہ سلطان آ رہا ہے۔ زور سے، اب وہ سلطان آ رہا ہے جس کا راج 5 سال 20 سال نہیں چلے گا، 50 سال نہیں چلے گا، صرف ایک گلی اور ایک گلیارے اور ایک ملک میں نہیں چلے گا، بلکہ زمین کے اس کونے سے لے کے زمین کے اس کونے تک، زمین کے اس حصے سے لے کے اس خطے تک، اور تا قیام قیامت۔ اب اگر کسی کا راج چلے گا تو میرے محمد کا راج چلے گا، تاج سجے گا تو میرے محمد کا، جھنڈا اٹھے محمد کا، اور ڈنکا بجے گا تو میرے مصطفیٰ کا۔ بریلی والے اعلیٰ حضرت سرکار امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت حضور سیدنا امام محمد رضا محدث مجدد بریلوی فرماتے ہیں کہ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ جناب والا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے، وہ سلطان بن کے آئے۔ بریلی والے آقا ہمارے فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور یا رسول اللہ تیرے دو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سرور بنا کے بھیجے گئے ہیں انہوں نے، جب وہ وزیر اعظم ہے تو جناب جب وہ پرائم منسٹر ہیں تو منتری منڈل بننا تو انیواریہ ہو گیا، جب وہ پردھان منتری ہیں تو منتری منڈل تو بنانا ضروری ہو گیا، جب وہ پردھان ہیں تو ان کے نیچے بھی منتری ہونے چاہیے۔ تو جناب والا بلا شبہ وہ وزیر اعظم ہیں، مگر ایک کنٹری کے نہیں، ایک دیش کے نہیں، ایک علاقے کے نہیں، وہ جناب والا ہاں ملکوں میں کہیں 32 راجیہ ہیں، کہیں 36 راجیہ ہیں، کہیں 40 راجیہ
राज्य हैं, कहीं 45 राज्य हैं, कहीं 18 सूबे हैं, मगर मेरे और तुम्हारे नबी ऐसे बादशाह और ऐसे वजीर आजम है कि उनके किंगडम में जनाबे वाला 36 राज्य नहीं है, 32 राज्य नहीं है, 34 और 35 नहीं है, 45 और 50 नहीं है। उनके किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं, एक राज्य का नाम जमीन है और एक राज्य का नाम आसमान है। यहाँ भी मंत्रिमंडल है और वहाँ भी मंत्रिमंडल है। जनाबे वाला खुद उन्होंने फरमाया है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, और वो सच्चे नबी ऐसा सच्चा है कि करोड़ों दुश्मन है जमाने में आज भी उनके, मगर खुदा कसम करोड़ों दुश्मन है जमाने में आज भी, मगर जनाबे वाला आज तक का रिकॉर्ड है, किसी भी दुश्मन ने कभी ये नहीं कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी झूठ बोला है। वो सादिक थे, जनाबे वाला नबुव्वत का ऐलान करने से पहले भी सादिक कहा गया, अमीन कहा गया, और 1400 साल बीत गए, 1500 साल बीत गए, जमाना आज भी ये कहने पे मजबूर है कि ये मोहम्मद की रात में अगर दिन कह दे तो बीच रात में सूरज निकल, और आधे दिन में अगर रात कह दे तो बीच दिन में दुनिया को तारे नजर आ जाए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान है। सारी साइंस नबी के जबान पे चल रही है। आज मेडिकल हुजूर की जबान की तकलीफ कर रहा है, खुदा की कसम साइंसेस कर रही है, रिसर्चें कर रही है। 1400 साल पहले आमिना का लाल जनाबे वाला कुछ कहता है तो आज रिसर्चें हो रही हैं, तो खुदा की इज्जत की कसम ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि दुनिया को ये कहना पड़ा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान है। मिसाल के तौर पे 1400 साल पहले कहते थे बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के पियो। वो 1400 साल पहले जब कंप्यूटर का जमाना नहीं था, जब मेडिकल साइंसेस नहीं थे, जब दुनिया में यूनिवर्सिटियों का दौर नहीं था, जमाने में कॉलेजों का नेटवर्क नहीं था, दुनिया में शिक्षाओं का नेटवर्क नहीं था, खुदा की कसम 1500 साल पहले जमाने में एक यूनिवर्सिटी नहीं थी। ऑक्सफोर्ड आज हुई है, कैम्ब्रिज आज हुई है, हार्वर्ड आज हुई है, DU आज हुई है, मुंबई यूनिवर्सिटी आज है। दुनिया में यूनिवर्सिटियों का सिलसिला आज शुरू होता है, मगर यूनिवर्सिटियों से बहुत पहले, कंप्यूटर से बहुत पहले, खुदा की कसम मशीनों से बहुत पहले मेरा मुस्तफा इरशाद फरमाता बैठ के खाओ। और जब 1400 साल के बाद मशीनों का दौर शुरू हुआ तो चंडीगढ़ के PGI के डॉक्टरों ने रिसर्च कर डाली और उन्होंने कहा अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें कैंसर ना हो तो बैठ के खाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, यारे गारे मुस्तफा, खुलफाए राशिदीन, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब क़िबला हनफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजारों जिब्राइल जेफे है गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पे है काशाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी हुई जनाब आपके इस जज्बे को देखकर, अल्लाह खुश रखे। आपको जज्बात हैं और होना भी चाहिए, मगर तुम जनाब वाला बात नहीं आते हो, तुम डंडों की ज़बानी समझते हो। तुमसे मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया था कि 3 तलाक एक साथ मत देना, मगर दे तेरे डंडा पड़ा तो रुक गए। तुमने जनाब वाला जब जनाब वाला रसूल पाक ने बहुत पहले फरमाया था कि तुम सफाई का ख्याल रखा करो, स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता, स्वच्छ रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, स्वच्छ रहोगे स्वस्थ रहोगे। जनाब वाला बहुत पहले मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था अत्तहूर शत्रुल ईमान, अत्तहारतु शत्रुल ईमान। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पाकी को आधा ईमान करार दिया था, मगर तुम साफ न रहे। जनाबे वाला डंडे पड़े तो दुकानों में एसियां लगनी शुरू हो गई। मानते ही नहीं, मानते ही नहीं। तुम ये भी नहीं माने कि बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, तुम खड़े ही खड़े खा गए। तुम जनाब वाला तुमने यही नहीं समझा कि हम इंसान हैं। मुसलमान तो छोड़ो, बहुत अच्छे हजरत, वाह। तुम भैंसों की तरह खड़े खड़े खा गए, तुम कटरों की तरह खड़े खड़े खा गए, तुम कटियों की तरह खड़े खड़े खा गए, तुम जनाब वाला कुत्तों की तरह खड़े खड़े खा गए, तुम जनाब वाला जो दावतों में खड़े खड़े उड़ा दिए तुमने जनाब वाला। तुमने शादियों के मौक़ों पे जनाब वाला, शादियों के मौक़ों पे तुमने जनाब वाला खड़े खड़े न जाने क्या क्या किया। VIP इज़्म का नाम दिया कि VIP होते हैं जो खड़े खड़े खाते हैं, जनाब वाला VIP होते हैं जो खड़े खड़े खाते हैं। तुमने जनाब प्लेट ले लेके
शादियों के पंडालों में इस काउंटर से उस काउंटर तक, उस काउंटर से उस काउंटर तक भागे फिरते रहे। तुम समझ ही नहीं पाए कि खड़े होकर और बैठ के खाने में क्या फ़र्क है। तुम यही नहीं समझ पाए कि बहुत डिफरेंट दोनों में यानी कुत्ते में और इंसान में क्या फ़र्क है। वो भी खड़े खड़े खाता, हम भी खड़े खड़े खा रहे हैं, भैंस भी खड़े खड़े खा रही है, हम भी खड़े खड़े खा रहे हैं, गाय भी खड़े खड़े खा रही है, हम भी खड़े खड़े खा रहे हैं, बैल भी खड़े खड़े खा रहे हैं, हम भी खड़े खड़े खा रहे हैं। जनाब वाला व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ, ये तो बताओ दोनों में फ़र्क क्या है। तुम जनाब वाला VIP का झूठा ढिंढोरा पीटते रहे। अगर VIP नाम है खड़े होकर खाने का, तो जनाब वाला गधे को सबसे बड़ा VIP होना चाहिए, वो बैठ के कभी खाता ही नहीं। कुत्ते को VIP होना चाहिए, मगर तुम जनाब वाला समझ नहीं पाए। 1400 साल पहले नबी फरमाते हैं बैठ के खाओ, मगर मेरा नबी ऐसा नबी है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जनाब तोहफा बनाकर भेजा है। जनाब नेमत खैर मुतरक्कबा, डिवाइन गिफ्ट है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जाने नेमत तुम्हें नुकसानों से बचाते हैं, तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा का दायरा अल्लाह के नबी जनाब वाला मजबूत से मजबूत कर रहे हैं। तुम्हें जनाब वाला मेरे नबी ने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए पूरी दी, मगर तुम समझ ना सके। तरीका बताया, तुम समझ ना सके। आज की साइंस बता रही है कि अगर जो PGI के चंड, मेरे पास अखबार की कटिंग है, शायद आपके पास भी हो सकती है, और जनाब हो सकता है आपके पास भी हो, मेरे पास तो है मेरे मोबाइल में। अभी चंडीगढ़ के PGI के अफसरों ने रिसर्च करके शोध करके ये साबित कर दिया है कि खाएगा उसे कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। और कैंसर दुनिया की वो बीमारी है, न दिल्ली में इलाज है जनाब वाला, न मुंबई में इलाज है। होता तो दिल बहलाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर जनाब दिल बहलाते रहते हैं, चार पाइयों पे लिटाए रहते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो जनाब वाला रूह निकलने के बाद भी लिटाए रहते हैं। क्या भी और तेरी जेब में जरा सा दम है, और जरा थोड़ा सा ठहर। और जनाब वाला कुछ दिनों के बाद बताते हैं ही वॉज डेड। हम कामयाब नहीं हो पाए, आपके आदमी को बचा नहीं पाए, सॉरी। 70,000 रुपए का बिल और है, बॉडी ले जाओ, पैसे ले जाओ। मगर मुस्तफा जाने रहमत 1400 साल पहले जनाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम्हें खुदा की कसम ऐसी लाइलाज बीमारियों से बचा। एक लाइलाज बीमारी है जनाब वाला, बीमारियां हैं मुस्तफा बचाते हैं, अमराज हैं मुस्तफा बचाते हैं, तकलीफें हैं। कैसा मुस्तफा दिया अल्लाह ने, इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। और एक कैसा रसूल दिया है अल्लाह ने हमें कि जनाब वाला मफहूम मेरे अल्फाज में मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा रसूल दिया है जनाब वाला कि कांटा हमें लगता है, दर्द मुस्तफा। मगर हम कदर नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। इन जलसों से भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पैगाम लेके हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, हमें समझना चाहिए और सुधरना चाहिए और अपने मुस्तफ़ा की तरफ देखना चाहिए। आज जनाब वाला एक तहकीक नहीं, एक रिसर्च नहीं, हज़ारों रिसर्चें हैं, मगर मेरा उन्वान अलग है, मौजूद ज़रा डिफरेंट है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सच्चा है मेरा नबी, करोड़ों दुश्मन मगर फिर भी मुस्तफ़ा जान रहमत की सच्चाई के कायल हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट जैसा आदमी जनाब दी 100 में पहला नंबर हुजूर को देता है। वो सच्चे पैगंबर फरमाते हैं, मेरे 2 मंत्री जमीन पे, मेरे 2 मंत्री आसमान पे हैं। मुझसे कह दो, आई हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवंस। मेरे 2 मंत्रियां, प्रधानमंत्री हैं तो मंत्री तो बनाएंगे, दुनिया में पहला मंत्रिमंडल उन्होंने ही बनाया, दुनिया को जमहूरियत का पहला सबक उन्होंने ही पढ़ाया, जमाने को डेमोक्रेसी का चलन उन्होंने ही दिया। झूठ बोलते हैं लोग कि जनाब वाला हम दे रहे हैं डेमोक्रेसी, हम दे रहे हैं डेमोक्रेसी। शाम में खा गए बेकसूरों को, लबनान तबाह कर दिया, सूडान बर्बाद हो गया, दुनिया भर में बेगुनाहों को जनाब वाला जमहूरियत और डेमोक्रेसी के नाम पे वक्त की ताकतों ने निगल लिया है। मगर जमाना सुन ले कि दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र का पाठ और जमहूरियत का सबक और जनाब वाला
ڈیموکریسی کا لیسن اگر کسی نے دیا ہے تو ہمارے مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے. عدل کا، مساوات کا، برابری کا، سمانتا کا. زمانے میں مانو سماج میں سب سے بڑا پریورتن اگر زمانے میں کوئی لایا ہے تو خدا کی قسم ہمارے مصطفیٰ پیارے لائے ہیں. ایسی کرانتی زمانے نے کبھی نہیں دیکھی. بوڑھوں کو، بچوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو خدا کی قسم ایسا پریورتن ہے، سب پریورتن. اب تم دیکھ لو نا، سب مصطفیٰ جان رحمت کے آنے سے پہلے کے حالات دیکھ لو. اگر میرا یہ موضوع نہیں ہے آج کے اس جلسے میں، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے خدا کی قسم قبروں سے نکال کے، قبرستانوں سے نکال کے مردوں کو، یعنی قبروں سے نکال کے زندگی کی خیراتیں بانٹی ہیں جناب والا. تم کہتے ہو بچانے والا بڑا ہوتا ہے، اور مصطفیٰ جناب والا ایسے بچا رہے ہیں. ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ. اپنی سگی بیٹی کو، لخت جگر کو، جان تمنا کو، اور اپنے ہی جگر کے ٹکڑے کو لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے پھاوڑوں سے گڑے کھود کے اپنے ہی لالوں کو، اپنی ہی جناب والا اپنی ہی پیاری شہزادیوں کو قبروں میں اتار دیتے تھے جناب والا، اس ڈر سے کہ کوئی بڑائی ہوگی، داماد بنے گا، ناک کٹے گی. اس سے پہلے کہ میری ناک کٹے، اس سے پہلے کہ میری عظمت کا شیش محل چکنا چور ہو جائے، اس سے پہلے کہ میری عزت کا تاج محل زمین بوس ہو جائے، میں اپنی ہی بیٹی کو دفن کر دیتا ہوں. مگر خدا کی قسم اللہ عز و جل کے کروڑوں سلام اترے مدینے والے مصطفیٰ جنہوں نے قبروں سے اٹھا کے زندگی خیرات بانٹ دی. آج جناب والا دنیا کہتی ہے کنیا بچاؤ، کنیا پڑھاؤ، مگر 1400 سال پہلے تمہارے میرے نبی فرماتے تھے کنیا بچاؤ جنت پاؤ، کنیا بچاؤ جنت پاؤ کا پہلا نعرہ مصطفیٰ نے دیا تھا. اہنسا کا پہلا پیغام نبی نے پڑھایا. جیو اور جینے دو کا پہلا فارمولہ مصطفیٰ نے دیا تھا. لیو اینڈ لیٹ لیو کا فارمولہ مصطفیٰ نے دیا تھا. جناب والا خدا کی قسم سب کا ساتھ، سب کے وکاس کا پہلا نعرہ طائف کے میدان میں پتھر کھا کے مصطفیٰ نے دیا تھا. حضرات محترم یہ میرا نبی ہے، زمانے میں سب سے بڑا کرانتیکاری ہے، مانو سماج میں سب سے بڑا پریورتن اٹھانے والا ہے. آج زمانے میں پریورتن لانے والے بہت ہیں جن کے اسٹیچو جگہ جگہ چوراہوں پہ لگے ہوئے ہیں. یہ فلاں صاحب ہیں جو پریورتن لائے تھے، یہ فلاں صاحب ہیں جنہوں نے سمانتا کی بات کی تھی، یہ فلاں صاحب ہیں جنہوں نے برابری کی بات کی تھی. حضرات مگر یہ میرا نبی ہے جنہوں نے ہیومنٹی کا جھنڈا اٹھایا، مانوتا کا جھنڈا اٹھایا، اور منہ دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا. مصطفیٰ نے جو آیا وہی پایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام. نبی کے دروازے پہ آنے والے کا مذہب نہیں پوچھا گیا. ماشاءاللہ کے دروازے پہ آنے والے کا چہرہ نہیں دیکھا گیا، کلچر نہیں پوچھا گیا، شین نہیں پوچھا گیا جناب والا، وہاں نظریہ نہیں پوچھا گیا، وہاں لباس نہیں دیکھا گیا کہ یہ کون سے کپڑے پہنتا ہے، جبہ پہنتا ہے، ٹی شرٹ پہنتا ہے، یا شرٹ پہنتا ہے، یا ان شرٹ کرتا ہے، یا آؤٹ شرٹ کرتا ہے. وہاں نہیں پوچھا گیا جناب والا. وہاں تو خدا کی قسم یہ مزاج رہا کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سو جائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. پڑوسی بھوکا نہ سو جائے، کسی بیٹی کی عزت نہ لٹ جائے، چاہے وہ بیٹی کسی بھی مذہب کے ماننے والے کی ہو. ذرا زور سے. اور ایسا ہوا ہے جناب والا خدا کی قسم کی انتہا کر دی. یہ ہے ہیومنٹی، اسے کہتے ہیں مین کائنڈ کا سروس کرنے والا، اسے کہتے ہیں خدا کی قسم انسانیت کا خدمت گزار، کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ شکشا دیتا ہے بیٹیوں کی آبرو اور بیٹیوں کے وقار اور ان کے مان سمان کو بچانے کے لیے چاہے تمہیں کتنا ہی بڑا بلیدان دینا پڑے، بلیدان دے دینا، مگر کسی بھی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے.
مثال کے طور پہ مدینے میں جناب والا ایک یہودی بیٹی کی عزت بچانے کی خاطر مصطفیٰ کے مدرسے کے ایک اسٹوڈنٹ نے 4 گنڈوں سے حضرات محترم ایک وقت میں نبردآزما ہوئے، چاروں کو تہے تیگ کیا، اور خدا کی قسم مگر تہے تیگ کرتے ہوئے آخر کار وہ اتنے زخمی ہوئے کہ زمین پہ گرے پھر اٹھ نہ سکے۔ جناب والا انہوں نے چونکہ دل میں مانوتا کی محبت اور خدا کی قسم انسانیت کی سروس کا جذبہ تھا، وہ اللہ کی رحمت آئی، اللہ کی رحمت نے جناب والا انہیں چاروں طرف سے گھیرا۔ وہ ظالم جتنے حملہ آور تھے اور وہ ظالم جو ایک بیٹی کی آبرو کے تاج محل کو اجاڑنا چاہتے تھے، اللہ کی قسم وہ سب برباد ہوئے۔ مگر یہ بھی حضرات محترم اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا تھا۔ ادھ کھلی آنکھیں تھی، لڑکی سامنے تھی، مسلمان نہیں تھی، وہ مسلمان نہیں تھی۔ حضرات یہاں مذہب کہاں دیکھے جاتے ہیں، یہاں چہرے کہاں دیکھے جاتے ہیں، یہاں تو جان جوخم میں ڈال دی جاتی ہے۔ وہاں مذہب اور ازم نہیں، انسانیت کو بچانے کے لیے یہی پیغام ہے۔ آج کے اس جلسے کا یہ پیغام نوٹ کر لو لوگوں، مانوتا کا جھنڈا اٹھاؤ کہ یہ جھنڈا مصطفیٰ نے اٹھایا۔ انسانیت کا سبق عام کرو، انسانیت کا جھنڈا مصطفیٰ نے اٹھایا۔ لوگوں کی خدمت کرو، مصطفیٰ جان رحمت کا یہی مشن ہے۔ اللہ کی قسم منہ دیکھ کے کبھی نہیں، بلکہ جناب جہاں ضرورت ہو وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی فکر، نہ اولاد کا ٹینشن ہو تو مانوتا کی عظمت کا ٹینشن ہو، ہیومنٹی اور مین کائنڈ کی سروس کا ٹینشن ہو۔ حضرات یہ ہمارے مصطفیٰ کا مشن ہے، اور یہی مشن آج تک نبی کے غلاموں کا چلا آ رہا ہے، چاہے وہ صدیق اکبر ہو۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، میں جناب آدھا گھنٹہ ہو گیا، بلکہ آدھا گھنٹہ نہیں 40 منٹ ہو گئے، مگر پھر بھی چونکہ ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ ارے کیا ہے بھئی اس ٹائم چاروں طرف سے مصیبتیں ایک ساتھ۔ ٹائم ہو جائے گا، اس لیے جناب میں اس بات سے ذرا خوف کھاتا ہوں کہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ بات کریں گے۔ آج اتنی بات کر کے بات کو تمام کرتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زمانے میں منسٹری بورڈ قائم کیا۔ آقا فرماتے میرے 2 منتری زمین پہ، میرے 2 منتری آسمانوں پہ ہیں۔ کسی نے پوچھا یا مصطفیٰ لیا وزیران فی الارض ولی وزیران فی السماء، میرے 2 منتری زمینوں پر ہیں، میرے 2 منتری آسمانوں پر ہیں۔ کسی نے پوچھا یا مصطفیٰ ماں باپ قربان آپ پہ، زمینوں والے منتری کون کون سے ہیں؟ توجہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں ایک کا نام مولانا شکیل، علامہ شکیل جائسی، کیا مدرسہ بنا ہے ایسا، واہ واہ کیا گل کھلا ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ اور اتنا پیارا جلسہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ رات کے 2:45 بجے بھی تمہارے چہروں پہ کوئی اداسی دکھائی نہیں دے رہی، یہ ان کے دل کا خلوص ہے، اسی لیے میں واہ واہ کہہ رہا ہوں، ورنہ میں نے 1 بجے ذرا شاہی ہوتے دیکھے ہیں جلسے۔ مگر الحمدللہ خوش رہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ جلسہ سجایا بڑے خلوص دل سے، اور آپ کے اب تک بیٹھے رہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے، سبحان اللہ۔ میرے دو وزیر سید صاحب بہت بڑے عالم ہیں، یہ پشتینی پیر نہیں ہیں، الحمدللہ پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، کلچرڈ، اور ایک بہت بڑے ادارے کے پرنسپل ہیں، اور الحمدللہ حدیث پاک کی کتابیں بڑے شغف سے پڑھاتے ہیں۔ میرا اور ان کا غلامی اور آقائی کا رشتہ آج کا نہیں ہے بلکہ 20 سال کا۔ ان کی سرپرستی میں نے بہت پہلے، میں تقریباً اس میدان میں بہت پرانا ہوں نا، 20 سال ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ بات کریں گے۔ مجھے لگ رہا ہے شورش بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ اب کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایک کا نام ابو بکر ہے، یہ زمینوں والے، ایک کا نام عمر ہے، آسمانوں والے کون کون سے ہیں سرکار؟ تو سرکار فرماتے ہیں ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے، زور سے، اور یہ تو ایسے منتری ہیں جناب والا حضور کے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم
کہ ان دونوں کو میرے نبی نے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد بھی دائیں وائیں رکھا. اور زور سے دائیں وائیں رکھا. یہ جو مسجد تم دیکھتے ہو پرانی مسجدیں جو بناتے تھے نبی کے غلام، ان مسجدوں میں دونوں طرف مینارے ہوتے تھے یا ایک ہوتا تھا؟ دو ہوتے تھے، دو. یہ ایک تو انہوں نے کر دیا شارٹ کٹیوں نے، بائی پاس نکالنے والوں نے، جو دین میں بائی پاس نکال رہے ہیں، دھڑا دھڑ بائی پاس نکال لیا دیوبندی، دھڑا دھڑ بائی پاس نکال لیا. افسوس ہوتا ہے. پہلے کے بزرگوں کی دیکھیں آپ، مسجدوں میں دو مینارے، ایک ادھر ایک ادھر. کس بات کی دلیل؟ اس بات کی دلیل کہ ایک مینارہ توحید کی علامت، ایک مینارہ رسالت کی علامت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیر دو فیکٹ زمانے میں، دیر از نو تھرڈ فیکٹ، تیسرا ہے ہی نہیں. ایک اللہ، ایک رسول اللہ، ایک وہ جس نے سنسار کی رچنا کر دی اور ایک وہ جس کے لیے سنسار کی رچنا کر دی. زمین و زمین تمہارے لیے، تمہارے لیے دو. اور پھر اور بزرگوں نے تو پھر ان دو میناروں کے بیچ میں 3 گنبد بھی بنائے. کچھ مسجدیں نے ایسی بھی دیکھی جن میں 3 گنبد بنے. بیچ والا گنبد ذرا بڑا، آس پاس کے گنبد ذرا چھوٹے چھوٹے. وہ 2 مینارے بیان کر رہے ہیں 2 فیکٹوں کی علامت، 2 حقیقتیں ہیں، ایک اللہ ایک رسول اللہ. بیچ میں جو 3 گنبد بن رہے ہیں، بڑا پھر چھوٹا پھر چھوٹا، وہ بڑا والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کی یاد دلاتا ہے، اور آزو بازو کے 2 چھوٹے چھوٹے صدیق و فاروق کی یاد دلاتے ہیں. یعنی پردہ فرمانے سے پہلے بھی منتری، اور بظاہر پردہ فرمانے کے بعد بھی رائٹ اور لیفٹ میں اگر کوئی ہے، سبحان اللہ، صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہی ہے. صدیق اکبر کی میں بات کرتا اور جناب والا ان کی منسٹری کو میں دکھاتا کہ انہوں نے کیسے حق ادا کیا ہے، مگر ٹائم اجازت نہیں دیتا. ایک بات بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر ہی نے اسلام کو کھڑا کیا. بکھر رہا تھا اس ٹائم، بکھر رہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہوا. لیکن میرے نبی تو پردہ فرمانے سے پہلے بھی زندہ، پردہ فرمانے کے بعد بھی، آج بھی. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ارے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی پوچھنے لگے، کیونکہ لوگ پوچھتے بہت ہیں آج کل کی عادت ہے، واٹ از دا پروف، ثبوت کیا ہے؟ تو تم اس ٹائم فون لگاتے ہو سید صاحب کو، عمران حنفی کو، حضور فلاں آدمی ایسا پوچھ رہا تھا، کیا جواب ہے اس کا؟ ہے پوچھتے ہیں نا، تو تمہیں تو کچھ یاد ہے نہیں. کیا جواب ہے اس کا؟ مت لگاؤ فون، سیدھے کہو کہ بھئی دیکھ وہ زندہ ہیں، اس کا پروف یہ ہے کہ ہم گناہگار زندہ ہیں. ایسے بھائی اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے حیا ہیں ہم میں بہت سارے، بے شرم میں بہت سارے، جناب والا نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اللہ کے نافرمان، رسول اللہ کے غدار بھی ہیں ہمارے سماج کے اندر، جو نبی کے علم غیب پہ سوالیہ نشان مارتے ہیں، حیات پہ سوالیہ نشان مارتے ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت پہ بھی سوالیہ نشان مارتے ہیں، جو جناب والا نمازیں نہیں پڑھتے، نمازوں کا انکار بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ زکاتیں نہیں دیتے، زکاتوں کا انکار بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جناب والا ہم دیکھ رہے ہیں سنتوں کا ایسا جنازہ سجاتے ہیں 70 سال کی عمروں میں. دیکھ لو تم شہروں میں جا کے 70 سال کی عمروں میں روزانہ بڈھے کو دیکھو تو وہی سے ریزر لیے پھر رہا بڈھا، جناب والا ریزر لیے پھر رہا 70 سال کا بڈھا. میں پوچھ رہا ہوں بھائی تو ریزر کا کیا کرے گا؟ فجر کی فکر نہیں ہے، صبح ریزر لیے پھر رہا. بڑھیا کو دیکھو تو منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنتوں کی کمی ہو گئی، مگر اس کے باوجود پیچھے کریم لیے پھر رہی ہے. بڈھے کے پیچھے چکنی کر لو، کتنی چکنی کروا رہی ہے روزانہ. یہی کام ہو گیا جناب والا. مر جانا چاہیے تھا جناب والا، انہیں اجڑ جانا چاہیے تھا. جو مصطفیٰ کی سنتوں کے ایسے جنازے سجا رہے ہیں، انہیں جینے کا حق تھا. غداروں کو، نافرمانوں کو، ناانجاروں کو، اللہ اور رسول کے دشمنوں، باغیوں، تاغیوں کو، نبی کے غداروں کو جینے کا they have lost the right of life. زندگی کے حق ہو چکے ہیں. ہم نے قرآن میں پڑھا ہے قوم مدین برباد، قوم سمود برباد، قوم عاد برباد، قوم لوط برباد. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، مکھیہ کارن یہ ہے. ارے
ارشد بھائی خیر تو ہے؟ ماشاء اللہ بیک، ارے یہ بیک کرنے پہ ہے ہی کتنا ماشاء اللہ، تھوڑا الٹا سمجھ گیا۔ سید صاحب ہیں ہمارے بڑے کرم فرما، بہت محبت فرما دے، مگر میں کیا کروں، مجھے تمہیں ٹائم نہیں دے پایا، بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اور تقریر تو اچھی ہی ہوتی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، مگر ٹائم ملتا مجھے سبحان اللہ۔ ٹائم جیسے بھی ہوا بہرحال ہو گیا، سے یہ سب بیٹھ رہے، برکتیں رہیں، مگر مجھے جو ہے نہ میرا جی بھرا نہ تمہارا جی بھرا۔ سچی بات یہ ہے کہ نہ میرا جی بھرا اور تمہارا بھر گیا، تمہارے چہرے بتا رہے ہیں کہ تمہارا نہیں بھرا، تمہارے تو انداز یہ بتا رہے ہیں کہ اگر میں صبح کی پو پھٹنے تک کرتا ہے انشاءاللہ سنتے ہی رہو۔ تمہارے چہرے ایسے بتا رہے ہیں کہ اگر سنڈے یہی منا لیا جائے کل کو، سنڈے از پھنڈے، اگر اس سنڈے کو پھنڈے گھوشت کرنے کل کو، فجر کے بعد سے پتہ چلا ظہر تک سنڈے از پھنڈے، آ جاؤ ادھر کو منڈے، اصحاب منڈے، تیر والوں، منڈے کو میرے نبی پیدا ہوئے، سنڈے کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نا، سنڈے کو حضرت عیسیٰ پیدا، منڈے کو ہمارے مصطفیٰ پیدا۔ اچھا لوگوں نے بھی خوب جوڑ دیا تھا، سنڈے بنایا سن سے، منڈے بنا لیا مون سے، سنڈے کا مطلب سورج والا دن اور منڈے کا مطلب چاند والا، لوگوں نے بنا لیا مگر خوب بنایا تھا۔ سنڈے کو عیسیٰ، منڈے کو مصطفیٰ، اور جناب والا سبحان اللہ میرے نبی تو پبلک نے بھی دنوں کے نام رکھے تو چاند سے نسبت کر دی، اور اللہ نے بھی پیدا کرتے ہی چاند سے منسوب کر دی، چاند والے نے بھی ہے نا، چاند والے نے بھی، اور پالنے میں لیٹ کے انگلی کے اشارے پہ گھما ڈالا، چاند کو گھما دیا۔ حضرت عباس سے میرے نبی فرمایا تم نے اتنا ہی دیکھا کہ چاند میری انگلیوں کے اشارے پہ چلتا تھا، سچائی یہ ہے عباس میرے چچا، سچائی یہ ہے کہ چاند سے میں باتیں کرتا تھا تو چاند بھی مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ الفاظ یہ ہیں کان یلہینی انل بکا، چاند بھی مجھ سے باتیں کرتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے دنیا چاند سے باتیں کرتی ہے مگر نبی تمہارے پوری دنیا کی پہلی ہستی ہے کہ چاند نے ان سے باتیں کی۔ جزاک اللہ خیر۔ میں جزاک اللہ کیا کروں مگر مجھے ہاں، حالانکہ حالات تو جزاک اللہ کے ہی ہے، ارے آؤٹ سائڈ بات سمجھ رہے ہیں، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو ہم تو سب باتیں کر رہے ہیں چاند سے، چند ماما دور کے عورتیں اپنے بچوں کو اٹھا کے گودم میں، چند ماما دور کے، چند ماما دور کے، مگر چند ماما کو پتہ نہیں ہے بھانجا کس حال میں ہے، چند ماما کو اپنے کام سے کرتے، انہیں پتہ نہیں بھانجا کس حال میں ہے، مگر پوری دنیا کی پہلی ہستی ہے تمہارے ہمارے مصطفیٰ کی۔ کہ سچے نبی فرماتے ہیں میں چاند سے باتیں کرتا تھا تو چاند بھی مجھ سے، ماشاءاللہ ناک کے نیچے کچھ چنگاریاں ہیں نا، بچہ تم سب کا کفارہ ادا کر رہا ہے، ارے کم سے کم آخر میں کچھ تو ثبوت دے دیتے، مگر تم نے جذبات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ جزائے بغیر نعروں کے ہی جو ہے صحیح صاحب ماشاء اللہ دیکھ رہی ہے۔ ارے بیٹا، ارے میرا لال، میرے جگر کا ٹکڑا، میرا بچہ ہے اشتیاق، یہ فرمائش لے کے آیا، اچھا حضرت آنا، اچھا چلو وہ بھی سنا دوں گا، مگر ٹائم نہیں ہے نا اشتیاق بھائی، اللہ جزائے بار بار ٹیلی فون بھی آ رہا تھا، اللہ جزائے خیر، یہ بھی ضروری ہے یار۔
توجہ ہے آپ کی؟ بات 10-20 روپے کی نہیں، بات محبت کی ہے نہیں؟ کم سے کم یہ ہے کہ شروع میں سب کو محبتوں کا اظہار کیا، اب یہ ہے کہ آخر میں کیا محبت کے اظہار کے لیے یہ راستہ بھی ہے آپ کے پاس۔ خدا خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے۔ اشتیاق بھائی ابھی کسی موقع میں پوری کرتا ہوں آپ کی فرمائش انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب تو آپ یہ سن لیں کہ حضور باتیں کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوش رکھے بھائی ماشاءاللہ، حق ادا کر دیا یار آپ لوگوں نے سننے کا اور سمجھنے کا۔ اور دیکھو تو یار کیا تقریر ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اور کیا تقریر آپ سن رہے ہیں کہ مجھ پہ ذرا سی محنت نہیں، اور رات کے 3 بجے، کیا بات ہے یار، یہ ہے سننے کا انداز۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ چیخ و پکار ہی کرنا چاہیے، چیخ و پکار کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے، سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ میں آ رہی؟ کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں صاحب مائک لے لیا اور وہ شروع ہو گئے آنکھیں بند، انہیں کوئی مطلب نہ بھاگے رہے بیٹھے، انہیں تو اپنے کام دینا۔ کیا تقریر کہتے ہیں، ارے کیا کر لیا تم لوگوں نے، کر کیا رہے ہو رہے؟ چیخ و پکار کا نام تقریر ہے؟ توجہ ہے تمہارے؟ تقریر نام ہے کہ آپ کوئی بات کہیں اور آپ کی بات سننے والے کے دل میں اتر جائے، جیسے حضور سید صاحب کا انداز، باتیں کرتے رہے الحمدللہ لوگوں کے دلوں میں اتار دیا۔ یہ ہوتی ہے کہ تقریر کرتے آنکھیں بند، تقریر جاری، اور پتہ چلا مجمع صاف ہو گیا۔ ایک بار آنکھ کھول کے دیکھا تو ایسا بھی کیس دیکھا گیا، ایک بار آنکھیں کھول کے دیکھا تو پتہ چلا مجمع سبھی ختم ہو گیا، سب چلا گیا، بیچ میں ایک آدمی بیٹھا رہ گیا مجمع۔ اس سے پوچھ رہے ہیں صاحب کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ تو بولا عقل مند سے چلے گئے۔ تو کہا تو اکیلا ہی بے وقوف رہ گیا؟ تو بولے نہیں بے وقوف میں بھی نہیں ہوں، میں تو تمہاری تقریر سننا تھوڑی بیٹھا ہوں، میں تو اپنی کرسی کے چکر میں ہوں، جس کرسی پہ تم بیٹھے ہو میری کرسی مجھے دے دو، تقریر کسی کو بھی سناتے رہے، تقریر تمہاری سننا ہے۔ تو جناب والا تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 بجے ہو تو چیخ پکار سے کم نہیں، آپ ایسی بات بتائیے لوگوں کو کہ لوگ، اور اس ٹرک سے بتائیے کہ رات کے 3 بجے بھی وہ آپ کی بات کو سننے پہ مجبور ہو جائیں۔ یہ رات کے 3 بج رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے یہ لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، یہ بیٹھ، ایک بار بھی میں نے نہیں کہا کہ آپ رک جائیے۔ کون سی چیز ہے جو آپ کو روکے ہوئے ہے؟ تو یا تو یہ کہیے آپ کہ سید صاحب، سید شہزاد میاں قبلہ جیسے حضور، سید قیصر خالد میاں جیسے حضور، ان سب کی صحبتوں کی برکت اور روحانیت کا اثر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرا اثر یہ ہے کہ مصطفیٰ پیارے کی پیاری پیاری گفتگو تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ فرماتے میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، جناب والا دنیا کی پہلی ہستی ہے کہ جناب والا چاند باتیں کر رہا، ورنہ دنیا تو چندہ ماما ہی باتیں کرتی رہ گئی، چندہ ماما کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کدھر بھانجے یاد کرتے ہیں جناب والا، مگر چندہ ماما پہلی بار اگر چاند نے کسی سے بات کی ہے تو تمہارے نبی سے کی ہے۔ اور کیا بات کی ہے دلی والوں، کیا بات کی ہے؟ بات یہ کی ہے کیا؟ فرماتے میرے آقا وَكَانَ يُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، جب میں یہ باتیں کر رہا تھا، کیا باتیں کر رہے تھے؟ یہ وَكَانَ يُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا، جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی عمران حنفی، صدیق اکبر کانفرنس۔ اور جب زبان پہ یہ حدیث آ ہی گئی ہے تو حدیث کا آخری ٹکڑا بھی، مبارک ٹکڑا بھی اگر سن سکیں اجازت دیں۔